رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما كان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مقام آخر ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان محبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، باواز بلند پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محبوب اللہ۔ اساں جے گناہیاں دا جس ویلے اعمال نامہ فرول ہوے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی نکلیا بول ہوے، پھر اسی تے کول سرکار دے بیٹھ رہنا ہے۔ لکھ عمل ترکڑی تول ہوے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوے۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے۔ زعباد ہما قسم کے درود پاک نبی اکرم شفیع معظم آقا کل ختم الرسول دنائے سبل احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید میں سے ایک آیہ مقدسہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین آپ حضرات کے گوش گزار کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور کسی بھی موقع پہ انسان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ جدھر بھی توجہ کریں گے، جس موقع جس جگہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوگی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا اور میرے آقا کا فرمان آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو۔ اسی طرح آج جس موضوع پہ آپ حضرات کے گوش گزار چند معروضات کرنے ہیں، وہ ہیں انسان اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو کرنا کیا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان وہ گناہ گار ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ آج کے مسلمان نے گناہ کو گناہ رہنے نہیں دیا، اس نے نام بدل دیے ہیں، سارے گناہوں کے نام تبدیل کر دیے۔ اب کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو کوئی بھی گناہ گار ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ آج کے مسلمان نے دھوکے دھڑی کو، فریب کو، جھوٹ کو تبدیل کر کے اس نے اس کا نام بہانہ رکھ دیا۔ آج کے مسلمان نے غیبت کرنے کو، چغلی کھانے کو تبدیل کر کے اس کا نام بدل کے اس نے اس کا نام گپ شپ رکھ لیا۔ آؤ بھائی گپ شپ کریں، لیکن کرنا کیا ہے؟ کبھی اس کی غیبت ہوگی، کبھی اس کی چغلی ہوگی، تو گناہ کو گناہ رہنے ہی نہیں دیا۔ جب گناہ کو ہم نے گناہ نہ رہنے دیا تو پھر اس گناہ سے ڈرنے کا، اللہ سے خوف کھانے کا احساس بھی ہمارے دلوں سے اٹھ گیا۔
جب گناہ کا احساس ہی نہیں ہے انسان کو، پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں آتا بھی نہیں ہے، جھکتا ہی نہیں ہے، رجوع ہی نہیں کرتا۔ حضرات محترم، صبح سے لے کے شام تک انسان سینکڑوں گناہ کرتا ہے، لیکن انسان کے دل میں بالکل احساس نہیں ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ وہ اس طرح کی بات کر گزرتا ہے کہ جس سے کسی مسلمان کا اتنا دل دکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ انسان کو جب تک گناہ کا احساس نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے آپ کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کا حکم قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کس چیز کی؟ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر کسی مسلمان مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا اللہ کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کو تبدیل کر دیں، وہ اس حکم میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے آئے۔ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ گنجائش نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا، اگر کسی نے ان احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لی، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، پھر وہ ایسی گمراہی میں ہے جو سخت ترین گمراہی ہے۔ ہم نے اگر جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھا، غیبت کو غیبت نہ سمجھا، دھوکے کو، فریب کو، مکاری کو ہم نے تبدیل کر کے ان گناہوں کو گناہ نہ سمجھا اور اس میں مبتلا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ کھلی گمراہی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس چیز نے تجھے ناپاک کر دیا؟ یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھی ہوں۔ احساس تھا ان کے دل میں، گناہ کو گناہ سمجھا، پھر اس گناہ کا احساس ان کے دل میں آیا تو اب وہ توبہ کرنے کے لیے بھی حاضر خدمت ہو گئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گئی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیسے ثابت کرو گے کہ تجھ سے گناہ ہو گیا؟ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو اور اپنے وہاں پہ موجود غلاموں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر احساس پیدا ہو جائے تو پھر انسان کتنی کوشش کرتا ہے اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی، اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، پھر اس کی کوشش کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیسے ثابت کرو گی کہ تم ناپاک ہو گئی ہو؟ کیسے ثابت کرو گی تم سے یہ گناہ ہوا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، اور رو رہی ہے وہ بیوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا چلو ایسا کرو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ 8 مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد وہ بیوی دوبارہ حاضر خدمت ہوئی، دوبارہ ہاتھ جوڑے، دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری راتیں بڑی بے سکونی سے گزر رہی ہیں، یا رسول اللہ اس پریشانی میں ہوں کہ کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گی،
یا رسول اللہ میں بڑی پریشانی میں ہوں، مہربانی فرمائے مجھے پاک کر دیں۔ کیا کوئی پکڑ کے لے کے آیا تھا؟ کیا اس کو کوئی کھینچ کے لے کے آیا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں؟ نہیں، وہ احساس گناہ کا دل میں آ گیا، وہ بات دل میں آ گئی کہ گناہ کر بیٹھی ہوں، ناپاک ہو گئی ہوں، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف کام کر بیٹھی ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے۔ فرمایا یہ بچہ ہے، اس کو 2 سال یا 2.25 سال یا 2.5 سال دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے۔ جاؤ، جب یہ کھانا کھانے لگ جائے، جب یہ روٹی کھانے لگ جائے، اس قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال کے بعد دوبارہ آئی، اب اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، میں اس گناہ والی زندگی سے بڑی پریشان ہوں، مہربانی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا، فرمایا اپنی اولاد کی طرح اس کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کی طرح اس کی پرورش کرنا، اور پھر فرمایا کہ اس بی بی کو فلاں میدان میں لے جاؤ اور سنسار کر دو، پتھر مار کے اس کو مار دو، اس لیے کہ گناہ کیا ہے، حد یہی جاری ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں سزا اس بی بی کو مل رہی تھی، میدان میں پتھر اس عورت کو لگ رہے تھے، لیکن کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے